کامیابی کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب قرآن کو لانا پڑے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر دنیا کی ساری کتابیں ملا لی جائیں تو وہ ہمارے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن مجید کے بغیر ہمیں ایک مقصد نہیں مل سکتا، ہمیں ایک سوچ نہیں مل سکتی، ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی بھی منزل اگر چاہتے ہیں، کوئی کچھ بھی اگر بننا کوئی چاہتا ہے، کوئی ڈگری کوئی چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو علم سیکھنا پڑے گا۔ تو اس دنیا میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنی آخرت کو بیسٹ بنانے کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، کہ قرآن پھر ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کریں۔ اور پھر آخرت کا یقین بہت ضروری ہے، کہ ایک تو ہم لوگ زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آخرت آئے گی، مرنا ہے، لیکن ہمارے اندر یقین نہیں ہوتا۔ ایک خوش فہمیوں کے خول میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت بخشنے والی ہے، وہ معاف کر دے گی۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ وہ اس دن کو اللہ نے انصاف کا دن کہا ہے، کہ وہاں پہ رینڈم چوائس نہیں ہوگی اس دن، کہ کسی کو اٹھا کے اللہ پاک جنت میں بھیج دیں اور کسی کو اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں۔ یہ ہماری بنائی ہوئی خوش فہمیاں ہیں۔ جب ہم لوگ قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے، اس میں ہمیں اپنا آپ پہ نظر آتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں جی رہے ہیں۔ کہ جب تک ہم علم نہیں لیتے تو ہم لوگ جہالت میں ہوتے ہیں، اور جہالت ایک گہری طریقے کی مانند ہے، کہ طریقی میں پھر ہمیں اصل چیز نظر نہیں آتی۔ علم جب آئے گا، روشنی ہوگی، پھر اس روشنی میں ہمیں نظر آئے گا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ کیونکہ اللہ پاک تو خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اس دن نیکوکاروں اور گناہگاروں کو برابر کر دیں گے؟ مطلب کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو کہ کبھی دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں، دن اور رات کبھی برابر ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ علم والے اور لا علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا اس چیز کو کہ آج ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں روشنی لینی ہے اور قرآن سے روشنی لینی ہے، اور پھر اس روشنی کو لے کے نکلنا ہے اور اپنے ارد گرد طریقوں میں بھی روشنی کرنی ہے، کہ روشنی کی ایک کرن جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اندھیرے کا سینہ چاک کر دیتی ہے۔ تو ایک سوچ بدلنی ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہماری ایک عمومی سوچ بنی ہوتی ہے نا، کہ اگر کوئی بھی انسان ہے وہ کہے کہ اگر میں پرسنلی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، اپنی رسپانسبلٹی کو بھی ٹھیک طریقے سے نبھا رہا ہوں، میری سوچ بھی ٹھیک ہے، عمل میں بھی میں ٹھیک ہوں، تو پھر کچھ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں کام پہ جانا ہے، کہیں پہ بھی، تو وہاں پہ کیسے کیا رولز ریگولیشن ہے۔ اس چیز سے وہ خود کو پھر آزاد سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اٹ سیلف جو کہ ٹھیک ہیں۔ تو یہ سوچ، اس سوچ کے زاویوں کو ہم نے بدلنا ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے، کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں دوسروں کے لیے اللہ پاک نے نکالا ہے، کہ خود کی اصلاح کر کے پھر نیکسٹ آگے یہ ہے کہ اس اصلاح کو، اس روشنی کو لے کے نکلنا ہے۔ کہ اگر ہمیں پتہ ہے، لیٹ سپوز اگر ہم ایک راستے سے گزر کے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے میں آگے کھائی ہے اور آگے کوئی منزل نہیں، اور اگر ہمارا کوئی بہت اپنا اس راستے پہ جائے تو کیا ہم اسے کبھی جانے دیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے آگے کھائی ہے لیکن اسے نہیں پتہ، تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو وہاں سے واپس لائیں، کیونکہ وہاں پہ آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہو، جب ہمیں اللہ پاک شعور دیں کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، جب آپ کو اللہ پاک ہدایت دیں، جب آپ کو اللہ پاک ٹھیک اور غلط، حق اور باطل کی سوچ سمجھ دیں، تو پھر اس کے بعد ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس چیز سے دوسروں کو بھی فائدہ دیں۔ جب ایک چیز کی حقیقت کا ہمیں علم ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز سے بچائیں۔ تو آخرت کے بارے میں کانشیس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ علم جو آج ہم تک آیا ہے، اس کو آج ہم نے لینا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو سوچیں تو صحیح کہ اگلی نسلوں میں یہ قرآن کیسے جائے گا؟ اگر آج ہم علم نہیں لیں گے تو ہماری نسلوں میں یہ کیسے جائے گا؟ یہ قرآن جس کے لیے، اس علم کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، جہاں اگر ہم لوگ پیچھے تاریخ میں دیکھیں تو کتنی قربانیاں دی گئی، اپنی جان، مال، اولاد، کتنا کچھ قربان کر کے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔
تو اس کو آگے بھی ہم نے لے کے جانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، یہ بات ہوئی ہے کہ اپنی ذات سے ہم نے شروع کرنا ہے خود۔ پھر جب ہم لوگ خود ٹھیک ہو جائیں اپنے اوپر استقامت سے، پھر پہلا جو ہماری چیز ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے گھروں میں اگر ہم لوگ سوچیں سمجھیں اس چیز پہ غور کریں تو کتنے ہی ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں تو اپنے گھروں کی شادی دیکھ لیں، شادی اسلام کا ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے، اور آج ہم نے اسے کیا بنایا ہوا ہے؟ سب سے بڑا ایونٹ بنا دیا ہے۔ زندگی بھر کی کمائی ساتھ لے جاتا ہے یہ، اور کس قدر کتنی فضولیات ہوتی ہیں اس چیز پہ، کتنا فضول خرچہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے گھروں میں یہ چیز ہو رہی ہے، اور یہ تعلیمات ہمارے دین کی نہیں ہے، اور پھر کتنی اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، صرف ایک شادی ہی نہیں، اور بھی دیکھیں کہ ہم نے کتنی نان مسلمز کے کلچر کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کس حد تک، یعنی کہ اسلام کی تعلیمات اور ہمارے گھروں کا ماحول کہ کس حد تک فرق آ گئے ان چیزوں میں۔ ہم لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، صبح ان کو اسکول کے لیے اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، کیا لگتا ہے ہمیں کہ جو اسکول جا سکتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جس 4 سال کے بچے کو آپ صبح اٹھا کے اسکول بھیج سکتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ 7 سال تک اس کو نماز کا بولو، یعنی کہ 7 سال تک بولو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سختی کرو۔ اسی بچے کو ہم لوگ 4 سال میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں بیچارے کو، لیکن نماز کے لیے کیا اٹھاتے ہیں؟ نماز کا بولتے ہیں کیا اسے؟ اس کی بنیاد میں ہم کیا چیز ڈال رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کی جو اصل بیس بنتی ہے وہ اس کی تقریباً یہ 10-11 سال کی عمر تک بنتی ہے، کہ آپ ان 10-11 سالوں میں اس کے اندر جو چیزیں فکس کریں گے، جو چیزیں ڈالیں گے، وہ لائف ٹائم تک اس کے ساتھ چلیں گی۔ اور ہم اس بنیاد میں بچوں کے کیا ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، کتنا ان کی بیسک میں ہم لوگ دین ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، تو یہ اگر ٹھیک ہوں گی تو ہم بڑے لیول پہ بھی تبدیلی آ سکے گی۔ فضولیات سے خود بھی دور رہیں، اور کم از کم چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ ایک مقصد دے انہیں بتائیں، چھوٹی عمر میں انہیں بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر وہ چیز فکس ہو جائے گی۔ اس کو بتائیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا۔ فضول چیزوں سے، کارٹون سے، اور ان چیزوں سے جو ان بچے کے مائنڈ کو خراب کرنے والی موبائل فون سے، ان کو دور رکھیں، ان کو بچا کے رکھیں۔ خود اپنی اولاد کو وقت دیں، ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں، ان کو آپ سکھائیں سمجھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹی عمر سے ان کے ساتھ سٹارٹ لینا ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے استقامت کے ساتھ اپنے گھر میں اللہ کا نظام لانا ہے، اور پھر جب آپ کریں گے محنت کوشش، تو پھر اس چیز کو لے کے باہر نکلنا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اس روشنی کو لے کے پھر ہم نے اپنے ارد گرد روشنی کرنی ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ جو سٹارٹ میں مقصد کی ڈیفینیشن میں بتایا تھا نا کہ وہ آپ کے جیتے جی ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ آخری سانس تک اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔